السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے میں ہیں اور پاکستان میں ان کا جگہ جگہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں محترم سامعین، اس چیز کو آپ سمجھیں اور ذرا غور کریں کہ دیکھیں بنیادی طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس لائن کو چھوڑ کر دعوت و تبلیغ کے میدان میں کود پڑے۔ حالانکہ اصول تو یہ ہے اور قاعدہ اسلام کا ضابطہ تو یہ ہے کہ ایک مجموعی طریقے سے اور پوری امت کے سامنے دعوت پیش کرنا، بالکل ایک مجموعی انداز میں، یہ کام علماء کرام کا ہے۔ ہر کس و ناقص کا نہیں ہے، ہر فرد کا نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس کام کو پورا کرے۔ تو اس کے لیے علماء کرام کی ایک جماعت اور گروہ الحمدللہ پہلے بھی موجود تھی اور ابھی بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں دعوت و تبلیغ مجموعی طور پر یہ کس کی ذمہ ہے؟ یہ علماء کرام کی ذمہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کیا، انہوں نے اپنا فیلڈ، اپنا میدان چھوڑ کر دعوت و تبلیغ کے میدان میں کود پڑے۔ خیر، یہاں تک بھی بات صحیح تھی۔ اگر وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب کود بھی پڑے اور چلے گئے تو یہاں تک بات درست تھی کہ کم از کم جو ان کا مطالعہ تھا تقابل ادیان کے تعلق سے اس حد تک جائز تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، قدم کو آگے بڑھا دیا، ہر سوالات کے جوابات دینے شروع کر دیے۔ ہر سوالات کے جوابات وہ اپنے حساب سے لاجک اور ذہن کے لحاظ سے دینا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے اور اس کی وجہ سے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کتنی بڑی شخصیت، اتنا ان کا بڑا مقام ہے، ان کی اتنی بڑی لوگ اتنے چاہنے والے ہیں، اس کے اتنے فالوورز ہیں، تو لوگ اس چیز کو دیکھ کر اس کے بات کو صحیح مان لیتے ہیں۔ تو خیر، کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ابھی فی الحال پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا دورہ چل رہا ہے، ان کا وہاں پروگرام کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں پہلی ان کی غلطی بہت کم ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہے، ان کی غلطی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بڑی بڑی غلطیاں یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ غلطی پہلی بھی ہوتی تھی ان سے، لیکن اب جو ہے اس بار جو آئے ہیں وہ پاکستان میں ان کی غلطیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور ابھی فی الحال کی بات ہے، پاکستان میں ان کا پروگرام ہوا اور پروگرام کے اندر میں جب سوال و جواب کا ایک سیکشن ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے، تو اس سیکشن میں ایک شخص نے سوال کیا ان سے، ڈاکٹر صاحب سے، کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا اللہ کا دیدار ہوگا؟ اور دیدار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ حالانکہ اللہ تو نور ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا کس سے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ اب دیکھیں جواب کیا ملتا ہے۔ جواب دیکھیں، جواب یہ دیا انہوں نے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، یعنی کہ ہر جنتی اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، بلکہ وہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے، جو اعلیٰ مقام کے ہوں گے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ گمراہی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کو آپ عام نہ سمجھیں، یہ دیدار الہی کا مسئلہ ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے کیا کیا اور کیا جواب دیا کہ ہر جنتی، ہر اہل جنت اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، بلکہ وہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے جو سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔
حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ تفریق کہیں نہیں ہے، یہ تفریق، یہ فرق کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہو کہ جو ادنا جنتی ہیں وہ اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، بلکہ جو اعلیٰ جنتی ہیں وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ ایسا تفریق اور یہ فرق کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کلیئر ہے اور واضح ہے۔ کیا ہے اس کا جواب؟ سن لیں آپ، خود حدیث پاک میں اس شبہے کا اور اس سوال کا جواب موجود ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی ایک حدیث ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلی جائیں گے، مراد سارے اہل جنت، چاہے وہ ادنا جنتی ہوں یا اعلیٰ جنتی ہوں، اس میں ایک عام لفظ ہے۔ جب سارے اہل جنت جنت میں چلی جائیں گے تو اللہ ان سے سوال کرے گا، اللہ ان سے پوچھے گا کچھ اور بھی چاہیے؟ دیکھیں آپ لفظ میں ذرا غور کریں، جب ساری اہل جنت جنت میں چلی جائیں گے تو اس میں تفریق نہیں ہے، فرق نہیں ہے کہ ادنا جنتی یا اعلیٰ جنتی، نہیں، اس میں فرق نہیں ہے، فرق نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس ایک عام الفاظ لفظ بیان کر دیا کہ جب سارے اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو اہل جنت یہ کہیں گے اے اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ نے میرے چہرے کو روشن کر دیا، آپ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا دیا، اور کیا چاہیے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا چاہیے؟ بس یہ بات ہوتی رہے گی اہل جنت اور اللہ کے درمیان۔ اسی درمیان کیا ہوگا؟ ایک پردہ اٹھ جائے گا، جو پردہ حائل ہوگا اللہ اور اہل جنت کے درمیان، وہ پردہ اٹھ جائے گا، کھل جائے گا، اور اس وقت سارے اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور اس وقت جب اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے تو یہ دیدار جنت کی ساری نعمتوں میں سے سب سے زیادہ انہیں محبوب ہوگی، سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ تو دیکھیں خود یہ بات ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سارے اہل جنت، اس میں تفریق نہیں ہے کہ ادنا جنتی نہیں کریں گے اور اعلیٰ جنتی کریں گے، نہیں، بلکہ سارے اہل جنت جنت میں جانے کے بعد اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ جو ادنا جنتی ہیں وہ اللہ کا دیدار نہیں کریں گے، جو اعلیٰ جنتی ہیں وہ اللہ کا دیدار کریں گے، یہ گمراہی ہے، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس کو چھوٹے موٹے مسئلہ نہ سمجھیں، یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ گمراہی ان کی ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح دیکھیں اور بھی بہت ساری ان کی گمراہی ہے اور بہت ساری ان کی انحرافات ہیں، اور وہ منہج سلف سے کچھ ہٹے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی دیکھیں، ان کی ایک کلپ ہے، بہت پہلے کی ہو سکتی ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی قادر نہیں ہے، کچھ چیزیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی قادر نہیں ہے، اسے طاقت نہیں ہے۔ اور کیا مثال دیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے؟ جیسے جھوٹ بولنا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا یا اور بھی گناہ، اس پر اللہ قادر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کتنا یہ بدعقیدگی والی بات ہے کہ دیکھیں اللہ کو اس طرح ملایا جا رہا ہے، انسان سے اللہ کو اس طرح ملایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات آپ جان لیں، اصولی بات اور عقیدی والی بات، دیکھیں کچھ چیزیں شریعت میں ایسی ہوتی ہیں، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ وسوسہ آ جائے اور اس کو ہم دل میں جگہ دے لیں تو وہ گناہ ہو جائے گا۔ وسوسہ آیا وہ ختم کر دیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چیز وسوسہ آئے کسی انسان میں اور وہ اس وسوسے کو قبول کر لے، اس وسوسے کو جگہ دے لے، تو یہ جگہ دے لینا اس وسوسے کو وہ غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شیطان ایک انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کیا؟ کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، سب چیزیں وہ اسے یاد کراتا ہے، یہ چیزیں
اللہ نے پیدا کی زمین آسمان یہ ساری چیزیں، تو پھر آخر میں یہ شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، تو پھر اللہ بھی تو ایک چیز ہے، ایک شے ہے، یہ شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھیں ایک اصولی بات جان لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب ایسا وسوسہ، جب یہ خیال دل میں آ جائے تو وہ اللہ سے پناہ مانگے شیطان رجیم سے۔ تو ایک اصولی بات یہ معلوم ہوئی، عقیدی والی بات، کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے خیالات ایسے ہیں کہ اگر وہ خیالات دل میں آ جائے تو اس کو وسوسہ آ جائے تو اس کو ہم ہٹا دیں، ختم کر دیں، یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر دل میں لایا جائے یا اس کو سوچا جائے اور اس کو سوچنے کے بعد اس کو جگہ بنا لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، تو وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی میں سے کیا ہے، ایک یہ بھی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال پیش کیا، وہ کیا بولتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب یہ کیا بولتے ہیں وہ، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جس پر اللہ قادر نہیں ہے، جیسے جھوٹ بولنا، زنا کرنا، نعوذ باللہ۔ اب دیکھ لیجیے یہ کیا ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ برے خیالات ہیں۔ جو برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، گرچہ اسے عقیدہ بنا لیا جائے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا بلکہ باضابطہ ان کا عقیدہ ہے، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر عقیدہ نہ ہوتا تو کیا بولتے ہیں وہ، کہ نہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ غلط وسوسہ ہے یا غلط بات ہے یہ۔ لیکن وہ انہوں نے کیا جواب دیا، اور یہ کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جس پر اللہ قادر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے تعلق سے ایسی بات بولنا بالکل بدعقیدگی ہے اور گمراہی ہے۔ حالانکہ جواب کیا ہونا چاہیے، جواب یہ ہونا چاہیے، دیکھیں گناہ کا تعلق کس سے ہے، ذرا سوچیں، یہ بالکل اصولی بات ہے اور عقیدی والی، اور یہ بنیادی بات ہے۔ اگر ایک بچہ بھی اگر اصولی بات پڑھے گا، عقیدے والی بات پڑھے گا، جو بنیادی اس میں عقیدہ سکھائی جاتی ہے مدرسوں میں یا علمی ماحول میں، تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات ہر صفات سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری، دیکھیں اللہ نے جگہ جگہ اپنے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے، سبحان الذی اسری، اور کیا بولتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ ہم نماز کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ، سبحان کے معنی کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے تمام نقص سے، تمام برائیوں سے، ہر عیب سے۔ تو دیکھیں یہ زنا کرنا، یہ جھوٹ بولنا یا اور بھی بہت ساری برائی، اس کا تعلق کس سے ہے، نقص سے ہے، عیب سے ہے۔ اور عیب کس کے لیے ہے، عیب انسان کے لیے ہے۔ تو ہم اس عیب کو، اس خرابی کو اللہ سے ہم جوڑیں، کتنی بڑی یہ بدعقیدگی ہے، ذرا سوچیں آپ۔ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، یہ چھوٹے موٹے مسئلے نہیں ہیں۔ بتائیے ایک عیب جو ہے جھوٹ بولنا اور زنا کرنا، اس کا تعلق کس سے ہے، ذرا سوچیں آپ، کس سے ہے، انسان سے۔ انسان ایسا کرتے ہیں۔ اب اس کو ملا کر ہم آیت سے، اس کو ہم آیت کریمہ سے ملائیں گے ہم، کہ دیکھیں جھوٹ اور زنا یہ اللہ نہیں کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ تو یہ جواب نہیں ہے، بلکہ جواب یہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ جواب ہونا چاہیے۔ جواب یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، اللہ قادر نہیں ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اللہ کے تعلق سے یہ جملہ کہنا کہ اللہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ قادر نہیں ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ بلکہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے ہیں، انسان ایسا کرتا ہے اور یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، یہ اس کا جواب ہونا چاہیے۔ لیکن کیا بولتے ہیں وہ، اللہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑا یہ جرم ہے اور یہ گناہ ہے اور یہ بدعقیدگی ہے یہ۔ تو یہ کچھ گمراہیاں ہیں، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں ان کے تعلق سے، لیکن یہیں تک اتنا آپ سمجھیں اور جانیں۔ اور آخری بات میں یہ کہہ دوں، اور میرے مخاطبین خصوصاً اہل حدیث ہیں، میرے مخاطبین، میں جس سے مخاطب ہوں، خصوصاً میں اہل حدیث جماعت سے میں مخاطب ہوں، ان کو میں یہ کہہ دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی آپ کو اہل حدیث نہیں بولتے ہیں،
تو کوئی بھی انسان اسے اہل حدیث نہ کہے. وہ خود اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بولتے, ہم مسلمان ہیں بس, وہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں. تو کوئی بھی انسان اسے اہل حدیث نہ سمجھے, یہ اہل حدیث ہیں, اور واقعی میں ان کا منہج, ان کا عقیدہ, ان کا نظریہ بالکل مختلف ہے. دیکھ لیں آپ. اسی طرح جب ان سے پوچھا جاتا ہے, سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس کو بڑے عالم سمجھتے ہیں, آپ کے استاد کون ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارے استاذ اور ہم جس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. حالانکہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی ڈاکٹر ہیں اور وہ بھی کوئی عالم نہیں تھے, بلکہ ان کا نظریہ عقیدہ غلط تھا. ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ تھا. تو دیکھیں ان کو اپنا استاد مانتے ہیں وہ. اب دیکھ لیجئے جن کے استاد اسرار احمد صاحب ہوں, اب سوچ لیں یہ شاگرد کیسے ہوں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور جو صحیح باتیں ہیں, صحیح منہج ہے اور صحیح راستے ہیں, اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, اور علماء کرام سے, علماء حق سے جڑے رہنے کی اور ان سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.